اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آیت نمبر 185 سے انشاءاللہ تعالی شروع کرنے والے ہیں. جیسے کہ ہم روزے کی فلسفی کیا ہے، رمضان کی روزے کی فلسفی بالخصوص ہم پڑھ چکے ہیں. پہلے بھی بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس پہ بات ہو چکی ہے، میں دوبارہ اس کو ریوائز نہیں کروں گا. تو آج جو ہم پڑھ رہے ہیں سن 2 ہجری میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سن 2 ہجری میں جو ہے وہ کیا احکامات روزے کے نازل ہوئے، کہ کیا تھے وہ احکامات جو ایام 20 جس پہ الحمدللہ ہم نے اچھا کام کیا ہے. امید ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے آپ نے اس چیز کو بھی اپنی زندگی میں ایڈ کیا ہوگا، کہ جس میں کہا گیا تھا کہ چاندنی راتوں سے کیا مراد ہے، ہجری کیلنڈر کے حساب سے. انشاءاللہ آگے چل کے اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو ہجری کیلنڈر کے حساب سے جو ہے وہ 13، 14 اور 15، ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو ہے یہ 3 روزے شروع میں فرض ہوئے تھے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ منسوخ ہو گئے روزے جب یہ والی آیات جو اب میں پڑھنے لگا ہوں پورے 1 سال بعد سن 3 ہجری میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں. یعنی 1 سال تک سن 2 ہجری سے لے کر سن 3 ہجری تک جو ہے وہ 3 روزے ہی مسلسل چلے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہر منتھ میں 3 روزے. لیکن اس کے بعد جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں آیت نمبر 185، اب یہ دیکھیے گا کہ یہ آپ دیکھیں گے اس چیز کو انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ کمپلیٹ ایک چیپٹر ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سے پڑھیں گے. میں اس کو جو ہے بہت زیادہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر رمضان الذی یہ ایک واحد آیت ہے رمضان کی مناسبت کے حساب سے، یہ ایک منفرد آیت ہے. لیکن تاریخ کے مناسبت کے حساب سے اس کو جو ہے مضمون کے حساب سے اس کو یہاں پہ جو ہے اس کو سیٹل ڈاؤن کیا گیا اس آیت کو. تو لہٰذا بہت ضروری ہے، دوبارہ یہ ٹاپک نہیں آئے گا، لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اس میں ڈیٹیل میں اس میں بات ہو. ویسے تو یہ ہے کہ اس کا ایک لفظ جو ہے وہ ایک چیپٹر ہے پورا، ٹھیک ہے جی. لیکن میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ 1.5 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو ریفرنسز دوں، اور یہ ہے کہ آپ اچھی طرح سے صحیح طرح سے آپ لوگوں کی کاؤنسلنگ ہو اس رمضان کے منتھ سے متعلق. تو یہاں پہ دیکھیے گا آیت نمبر 185 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سب سے پہلے الفاظ دیکھیے گا کیا ہے. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن. اب یہاں یہ بات تو بہت عموماً ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا ہے، لیکن کچھ نئی باتیں میں آپ کو یہاں بتاؤں گا. وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ اللہ تعالیٰ رب العزت کا منتخب مہینہ ہے یہ رمضان. اسی طرح دیگر انبیاء کرام پر جو آسمانی کتابوں کو بھی اسی مہینے میں نازل کیا گیا. مثال کے طور پر صحف ابراہیم، فرسٹ رمضان کی جو پہلی رات تھی اس میں صحف ابراہیم کی جو ہے وہ تنزیل کا جو ہے وہ معاملہ شروع ہوا. صحف ابراہیم پہلی رات کو، رمضان کی پہلی رات کو. اسی طرح سے تورات کی جو نزول کے معاملہ شروع ہوئے وہ 6 رمضان کی رات سے یہ معاملہ شروع ہوئے. تورات کی جو تنزیل ہوئی، یعنی تنزیل سے مراد یہ ہے کہ جو پہلی وحی کا آغاز ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ. جیسے صحف ابراہیم کے بارے میں بات کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو وحی کا آغاز ہوا تو اس میں یہ ہے کہ جو صحف ابراہیم جو ہم نے سورۃ الاعلیٰ میں جو ہم نے پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی صحف تھے لیکن اٹھا لیے گئے، واللہ عالم اب کیا وہ کہاں ہیں وہ، ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح سے تورات کے بارے میں بات کر رہے تھے. 6 رمضان کی جو رات تھی وہاں سے معاملہ شروع ہوئے تورات کے. اسی طرح سے انجیل کے جو معاملہ شروع ہوئے وہ 13ویں رمضان کی جو رات تھی وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوئے. تو یہ سارا آپ دیکھیں گے کہ رمضان کی. اسی طرح سے قرآن عظیم کی جو تنزیل کے معاملہ شروع ہوئے وہ 24ویں رات
24th نائٹ آف رمضان، یہ وہاں سے اس کے معاملات شروع ہوئے۔ تو عموماً ہمیں یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کی جو تنزیل کے جو معاملات ہیں، قرآن کو جو درجہ بدرجہ جو اس کو نازل کیا گیا، یعنی پہلی وحی جو تھی قرآن کی وہ رمضان کے مہینے سے شروع ہوا۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس طرح سے کہ جیسے قرآن جو ہے آسمانی کتاب ہے تو کوئی ایک دم سے کوئی جو ہے نزول ہو گیا اس کا۔ یہ پہلی وحی ہے جس کا آغاز ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم و کرم فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بندے محمد رسول اللہ کو، یا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور ان پر پہلی وحی کا آغاز ہوا۔ تو یہاں سمجھ لیجئے گا کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا سے مراد یہ ہے، ایسا نہیں کہ پورا قرآن نازل ہو گیا، بلکہ یہ ہے کہ پہلی وحی کا جو آغاز ہوا وہ اس رمضان کے مہینے میں۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ صحف ابراہیم علیہ السلام کے جو صحف تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے تورات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، اسی طرح سے انجیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب، اور اسی طرح سے قرآن مجید فرقان حمید ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب۔ اب آگے کے الفاظ دیکھیے گا، ھدی للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بہت واضح طور پہ ہے، الحمدللہ ایکسپیرینس کر چکے ہوں گے بنا قرآن کے، اگر اپنے ہی گریبانوں میں جھانکے تو ہم کیا تھے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ پرسنلی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں الحمدللہ، بالخصوص جو لوگ شروع سے بالکل سنتے آ رہے ہیں ان کو پتہ چلے گا۔ ایک تربیاتی، جس کو کہتے ہیں ایک تربیتی پورا ایک سسٹم ہے اس کا، ایک شریعت ہے، ایک لائف سٹائل ہے۔ ھدی للناس، کے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اگر یہ قرآن نہ ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اگر ہمیں یہ نہیں پتہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہے تو کس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اور جہنم میں داخل کرے؟ کس بنیاد پہ؟ کوئی فارمولہ ہونا چاہیے، کوئی مینیفیسٹو ہونا چاہیے۔ جس طرح سے گورنمنٹز ہوتی ہیں جب وہ الیکشن لڑتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں، پہلے انہیں الیکشن کمیٹی کو پہلے ان کو اپنا پورا مینیفیسٹو جو ہے وہ سبمٹ کرانا پڑتا ہے۔ ہم یہ جو الیکشن کر رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، ہمارا مینیفیسٹو یہ، ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر کسی بھی تنظیم کا، کسی بھی جماعت کا، کسی بھی امت کا کوئی مینیفیسٹو نہیں ہوتا تو وہ جماعت بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے الحمدللہ رب العالمین ہمارا مینیفیسٹو کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اب یہاں سمجھ لیجیے گا کہ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہ غیر مسلمان بھی جو ہیں وہ بھی اگر اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ کا مزاج ہے اس میں کہ اللہ کو کب غصہ آتا ہے، کب اللہ کو اپنے بندے پہ پیار آتا ہے، یعنی کیا کام انسان کرے گا جو جہنم میں داخل ہو سکتا ہے، کیا کام انسان جو ہے کرے گا کہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین، جیسے ہم پڑھ کر آئے تھے سورۃ البقرہ کی دوسری آیت میں، اسی طرح سے ھدی للناس، یہ تمام دنیا میں آنے والے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، ایک رستہ ہے۔ ہدایت جس کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہدایت کہتے ہیں اس رستے کو جس پر آپ چلتے چلے جاتے ہیں، اور جس ہدایت کی منزل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ انسان تمام دنیا میں جب تک رہتا ہے ایک رستے پہ چلتا رہتا، سیدھے راستے پہ انسان چلتا ہے، نہ لیفٹ جاتا ہے نہ رائٹ جاتا ہے، انسان جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور اس میں پھر کیا چیز ہوتی ہے کہ منزل جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، پھر اس میں کیا ہے کہ اس میں روشن نشانیاں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین میں بتا چکا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔ جیسے ہم نے اب تک الحمدللہ جتنا بھی قرآن ہم نے پڑھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ سارا کیا ہے؟ کھلی نشانیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ساری چیزیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں کیا ہے؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور یہ نشانیاں ہیں کس کی؟ ہدایت کی نشانیاں ہیں کھلی۔ والفرقان، فرقان سے کیا مراد ہے؟ یعنی فرقان کہتے ہیں، لفظ اس کا روٹ ورڈ ہے فا، را اور قاف، فرق ڈال دینے والی چیز، حق اور باطل کے درمیان فرق ڈالنے والی کتاب ہے یہ۔ یعنی اس سے پہلے یہ ہے کہ جیسے ہم پہلے بھی بتا چکا ہوں میں آپ کو یہ چیز کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سیکنڈ لاسٹ میسنجر تھے، ان کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا ہے کہ 610 یا کم و بیش 650 سال کا وقفہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے کہ بہت سارے حق اور باطل کے معاملات رہے ہیں، لوگوں کا آپس میں جو ہے جھگڑا رہا ہے، وہ ساری چیزیں۔ لیکن جب محمد رسول اللہ کی بعثت ہوئی اور اس کے بعد یہ کہ قرآن کا نزول شروع ہوا، تو سارے معاملات جو ہے بالکل کرسٹل کلیئر ہو گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ معاملات ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ فرق ڈال دیتا ہے حق اور باطل میں، فرقان جس کو کہتے ہیں۔ یہی لفظ فرقان جو ہے یہ معجزات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن کے لیے بھی ہوتا ہے،
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا فرقان. سمجھ لیجئے گا، ہر وہ چیز جس سے بالکل حق اور باطل واضح ہو جائے اس کو کہتے ہیں فرقان. سمجھ آ گئی؟ قرآن سے بھی یہ کام ہوتا ہے کہ حق اور باطل بالکل واضح ہو جاتا ہے. یعنی لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں کر رہے ہیں، لیکن قرآن کی کوئی آیت آ گئی، بات ختم ہو گئی اس میں. اسی طرح سے محمد رسول اللہ کی کوئی حدیث آ گئی، کوئی بات آ گئی، کوئی قول فصل آ گیا، بات وہاں پہ ختم ہو گئی. اسی طرح سے جیسے تعویل خاص میں دیکھا جائے کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، جی اس چیز کو بتائیں یہ کیسے ہے وہ کیسے ہے، کوئی معجزہ اس طرح کا آ گیا تو وہاں پہ یہ ہے کہ بالکل جس کو کہتے ہیں حجت قائم ہو جاتی ہے. تو یہ لفظ جو ہے فرقان یہ بنا ہے فارقا فرق، اسی سے تفرقہ بھی بنا ہے کہ آپس میں انسان کیا ہوتا ہے، تفریق کا شکار ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے گا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بھی پائے اس شہر کو، شہر کہتے ہیں مہینے کو، جو کوئی بھی تم میں سے پاتا ہے اس شہر کو، یعنی زندہ ہے، سلامت ہے، اور یہ ہے کہ صحت یاب ہے، کوئی کومے میں نہیں ہے، کسی ایسے مرض میں نہیں ہے کہ جس میں بالکل جس کو کہتے ہیں کہ بالکل ادمرہ ہے. یعنی یہ ہے کہ اگر تم اچھی حالت میں ہو، اچھی حالت میں اس رمضان کے منتھ کو اگر تم پاتے ہو، فَلْيَصُمْهُ، تو پھر اس پر لازم ہے یہ چیز کہ وہ اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھے. فَلْيَصُمْهُ، پس اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے. اب یہ ہم جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ دین کے ہمارے جو ہے وہ 5 ارکان ہیں، اس میں سے یہ ایک رکن ہے جو کہ فرض ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر روزہ رکھا تو کوئی بات نہیں رکھا تو کوئی مشکل نہیں. سمجھ لیجئے گا یہ فریضہ ہے. اگر آپ 5 فریضوں میں سے کسی بھی ایک فریضے کو متعمدن آپ ترک کرتے ہیں تو آپ کفر میں داخل ہو جاتے ہیں. بات سمجھ لیجئے گا، جو فرائض ہیں، توحید میں ہلکی سی بھی ڈنڈی آپ نے ماری، آپ جو ہے وہ کفر میں داخل ہو گئے. اسی طرح سے نماز میں ہلکی سی بھی آپ نے ڈنڈی ماری، کفر میں داخل ہو گئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاشیہ کھینچ دیا ہے. اسی طرح سے رمضان کے روزوں میں بھی یہ سمجھ لیجئے گا کہ کسی چیز میں بھی سستی میں، کاہلی میں کہ جی میری ڈیوٹی ہوتی ہے، میرا کالج ہوتا ہے، میری یونیورسٹی ہوتی ہے، کوئی بھی اس طرح کا آپ نے کام کیا تو یہ کفر میں داخل ہوگا. لازم و ملزوم ہے. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. ہر حال میں پیسہ ہے، دولت ہے، اب وہ بزنس کو بڑھائے جا رہے ہیں لیکن یہ کہ حج کی طرف دھیان نہیں جاتا، یہ بھی کفر میں داخل ہو جائے گا. آگے چل کے اس میں کیٹیگوریکلی انشاءاللہ تعالی آیات ہم پڑھ لیں گے. ومن کان مریدن، اب پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، پچھلی جو آیت تھی جس میں پہلا ابتدائی حکم جو تھا اس میں معاملات اس طرح سے تھے کہ اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹ رکھی تھی. وہ چھوٹ کیا تھی کہ جو کیا ہو، جس میں مریض ہو یا کچھ ہو، وہ کیا کرے، یا تو اس کے بعد جو ہے اس کی تعداد کو پورا کر لے، یا پھر یہ ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ کوئی فدیہ وغیرہ دے دے. سمجھ آ رہی ہے؟ فدیہ جس میں کیا ہے، فدیتن طعام مسکین، جو ہم نے پچھلی اس میں پڑھے تھے، اس میں یہ ہے کہ تدریجاً یہ احکام نازل ہوئے تھے، جس کو ہم نے ایام 20 جس کو ہم نے کہا. اب اس میں یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس میں یہ معاملات ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں یعنی یہ جو رمضان کے جو معاملات ہیں، اس میں معاملات تھوڑے سے سخت ہو گئے. کیا معاملات ہیں کہ اس میں جو ہے ومن کان مریدن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یعنی اس میں چھوٹ تو ہے لیکن فدیہ والی چھوٹ نہیں ہے. ومن کان مریدن، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر عورت ہے منتھ میں اس کو ایک بار تو بیماری جو ہوتی ہے نیچرل فطری بیماری وہ تو آئے گی اس کو، تو یہ دروازہ اس میں ومن کان مریدن او علی سفرن، یا پھر اس میں یہ کہ آپ کسی لمبے سفر پہ آپ جا رہے ہیں اور وہ سفر جو ہے اس میں مجبوری ہے، آپ کو کرنا ہی پڑے گا، تو اس میں کیا چیز ہے فعدۃ، تو پھر اس کی تعداد جو ہے تمہیں بعد میں دوسرے دنوں میں تمہیں پورا کرنا پڑے گی. اب اس میں یہ چھوٹ نہیں ہے کہ آپ نے فدیہ دے دیا یا کر دیا اور جان چھڑا لی، نہیں. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ لازم ہے کہ آپ کو بعد میں جو ہے وہ روزے اس کے رکھنا پڑیں گے. فعدۃ من ایام اخر، تو اس کی تعداد جو ہے وہ آپ کو کیا کرنا پڑے گی دوسرے دنوں میں. جیسی آپ نے پاکی وغیرہ حاصل کی، اس کے بعد یہ کہ پہلا کام آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس ذمہ داری کو، اس اللہ کے فریضے کو، اس عہد کو، سمجھ آ رہی ہے، جو اس انسان جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لفظ مسلم کا مطلب ہے فرما بردار، تو جو فرما برداری کا دعویٰ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا اس عہد کو پورا کرے، اس عہد کو پورا کرے. تو اس میں جو ہے وہ کوئی اس طرح کی چھوٹ نہیں ہے کہ فدیہ وغیرہ دے سکے. رمضان کے روزوں کی کوئی فدیہ نہیں ہے کہ آپ نے بعد میں کچھ دے دیا، کچھ کھلا دیا، کچھ پلا دیا مسکینوں کو، نہیں، آپ کو وہ روزے رکھنا پڑیں گے.
اب اس میں یہ سوال اٹھے گا بعد میں کہ 12 سال کے روزے 15 سال کے روزے، اب یہ ہے کہ آپ اب نہیں کر سکتے اس چیز کو، لیکن آگے سے اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ اب یہاں دیکھیے گا الفاظ آ رہا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تم پر کوئی دشواری نہیں چاہتا۔ اب یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس میں جو ہے مرض ہے یا سفر میں ہے، کتنا اللہ رب العزت کتنے غفور رحیم ہے۔ یہاں پہ بھی ہے کہ جو فطرت چیز پہ جو ہے اللہ تعالیٰ بھی کمپرومائز کرتے ہیں، فطرت ہے، انسان مریض ہے، نہیں کر سکتا۔ اب یہ ہے کہ دوائیاں چل رہی ہیں، یہ کوئی اور مسئلہ ہے، تو یہ ہمارا دین اسلام جو ہے بہت نیچرل ہے، یہ بہت فطری دین ہے الحمدللہ۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ اور روزے کے فلسفے میں بھی میں پہلے جو ہے پچھلے لیکچر میں بہت ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ انسان اپنے جسم کو مارے اور اپنی روح کو جو ہے ذرا جگائے، تو یہ معاملات اس کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل یہ معاملات رہتے ہیں۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم کیا کرو، اس لیے تم کیا کرو کہ تم اس کی جو عدت ہے، اس کی جو گنتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو تعداد ہے اس کو تم پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو۔ اب یہاں کبریائی بیان کرنے سے متعلق میں نے کل بھی گروپ میں ایک حدیث شیئر کی تھی، یہاں میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو میں بیان کروں، کیونکہ یہ وہی بات ہے کہ ہمارے معاملات یہ ہیں کہ ہم جو دین کے جو اصول ہیں، جو اصل ہے دین کی، اس سے ہٹتے جا رہے ہیں، اور بدعات اور خرافات اور یہ کر لو اور وہ کر لو، ان چیزوں میں ہمارا زیادہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور بہت ضروری ہے کہ میں اس بدعت کی جو ہے وہ ہمیں جڑیں کاٹنا پڑیں گی۔ ہمارا ہدف ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اس کام پر جو ہے، اس چیز پر جو ہے ہم نے بہت زیادہ کام کرنا ہے۔ اب یہاں پہ حدیث دیکھیے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6384، میں نے کل بھی گروپ میں حدیث یہ شیئر کی تھی، جس کے کیا الفاظ ہیں؟ ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جب ہم کسی بلند جگہ پر چڑھتے تو تکبیر کہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، یعنی یہ ہے کہ وہ تکبیر کہتے تو زور زور سے اللہ اکبر زور زور سے کہتے ہو۔ یہاں پہ جو ہے محمد رسول اللہ نے تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں کہ اس چیز کی سرزنش فرمائی، کیا فرمایا؟ اے لوگوں اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے اور غائب رب کو نہیں پکارتے ہو۔ اب یہ الفاظ دیکھیں، اللہ تعالیٰ یعنی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں اپنے نفس پر جو ہے وہ رحم کرو، تم کیا کر رہے ہو اتنی زور زور سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو۔ بہت سے لوگوں کی روش ہوتی ہے کہ زور زور سے گڑگڑانا ٹھیک ہے، لیکن اس میں زور زور کی آوازوں میں، اب اس کی بھی ظاہری شکل آ گئی ہے، بہت بڑا طبقہ ہے ہمارا، وہ کیا کرتا ہے رات کو کمرے کی لائٹ بند کر کے اللہ ان کے سارے تماشے، دین کا ٹھٹا جس کو میں کہتا ہوں، وہ سارے کام ہو رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، وہ سارا، میں پاکستان گیا تھا ایک دفعہ، وہ سارے تماشے میں دیکھ کر آیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے، میں اس لیے اس حدیث کو لے کر آیا ہوں کہ یہ آپ سمجھیں اس چیز کو، یہ معاشرے میں بہت زیادہ آپ کو اس طرح کے خرافات، بدعات آپ کو ہوتی ہوئی دکھتی ہیں، اس طرح کی بہت زیادہ یہ چیز ہے کہ جمعرات کا دن ہے یا کوئی اس طرح کا دن ہے تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جی کیا ہو رہا ہے، اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں۔ تو یہاں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کو بھی پسند نہیں یہ چیز، اور محمد رسول اللہ کو بھی یہ چیز پسند نہیں کہ تم کسی بہرے یا غائب رب کو نہیں پکارتے۔ یہاں میں نے الفاظ، اگر میں آپ کو یہ الفاظ کہتا سمپلی تو بڑا برا لگ جاتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں سر اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے، لیکن حدیث کا میں ریفرنس بتا رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6384، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے اور غائب رب کو نہیں پکارتے، تم تو اس ذات کو پکارتے ہو جو بہت زیادہ سننے والا ہے، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے پاس، یعنی ابی موسیٰ جو ہیں، ابو موسیٰ جو ہیں، ان کے پاس تشریف لائے تو یہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت زیر لب کہہ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن قیس کہو لا الہ، یعنی جو دوسرے اصحاب تھے جو اس طرح سے کر رہے تھے کہ زور زور سے تھے، ان کو حکم دیا کہ دیکھو جیسے یہ کر رہے ہیں، ابی موسیٰ جس طرح سے کر رہے ہیں اسی طرح سے تم بھی کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ جو ہے تلقین بھی فرمائی اس کی، اور آگے اسی کی فضیلت آ جائے گی۔ اگر اسی حدیث کے نیکسٹ پارٹ کو بھی میں رکھ دوں تو یہاں ایک فضیلت آپ کو ایک سبق اور ملے گا، وہ کیا ہے کہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے،
یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یعنی جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں کہ جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا اس کو اچھی طرح۔ ولی تکبر اللہ سے کے ضمن میں یہ حدیث میں نے بیان کی تھی کہ اللہ کو پکارو تم، لیکن زور زور سے اور وہ اس طرح سے، جیسے اسی طرح سے پھر وہ آتا ہے کہ نماز میں بھی جو لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے زور زور سے نماز میں بھی جو ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا ایک چیز جو رہ گئی پیچھے، وہ کیا چیز رہ گئی؟ رمضان کی فضیلت پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات بتا دی تھی آپ لوگوں کو کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں ٹوٹل اس چیز پر جو ہے وہ کام کروں، کیونکہ دوبارہ یہ مضمون جو ہے بہت مشکل ہے کہ دوبارہ کبھی اس پر بات ہو پائے، لہٰذا کمپلیٹ جو بھی بات ہو کمپلیٹ طریقے سے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا ایک حدیث قدسی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں، وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1904۔ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ دیکھیے گا اس کے الفاظ، روزے دار پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت۔ یہ حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی میں بتا رہا ہوں، اس ذات کی قسم، محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں، کون؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب ہوتی ہے، آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا اس چیز کو، بھوکا ہے انسان اور سارے دن کی بھوک ہے اور تکلیف ہے اور پیاس ہے اور سارا کچھ ہے، اس کے بعد جب وہ افطار کرتا ہے جو تسکین ملتی ہے اس کو، وہ روزدار ہی اس چیز کو ایکسپیرینس کر سکتا ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، یہ اتنی بڑی خوشی ہوتی ہے اس کی روزے دار کی، جس نے اچھا، ہمارے تو معاملات یہ ہیں کہ سحری کر کے سو گیا روزے میں اٹھے، بہت سارے لوگوں کے اس طرح کی روش ہوتی ہے، لیکن اصل واقعی طور پہ جو روزہ رکھتا ہے اس کا حلق خشک ہو رہا ہوتا ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ خوشی جو ہے اس کو کس طرح سے۔ اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ دوسری چیز، اتنی ہی خوشی اس کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوشی اس کو ہوگی کب؟ جب وہ اپنے رب سے ملے گا، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس روزے کا اجر دیں گے۔ یہ حدیث قدسیہ تھی۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث اور ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1896۔ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے گا روزے کے بارے میں یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ دیکھیں گے کہ بہت سرسری طور پر بات ہو رہی ہے، باقی یہ ہے کہ مجموعی اعتبار سے میں آپ کو بتا دوں کہ روزے کے سارے معاملات جتنے بھی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے خفیہ رکھا ہے، اس کو سیکرٹ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ کیا اس کے انعامات ہوں گے اور کیا کرامات ہوں گے، اس کو اگر اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے تو میرے خیال سے احادیث میں بہت زیادہ اس پہ جو ہے فضیلتیں ملتی، لیکن جہاں بھی بات ہوئی سرسری طور پر بات ہوئی۔ یہ سرپرائز ہے، یعنی یہ ہے کہ خاص قسم کی جنت ہے، ان کے روزے داروں کے لیے خاص قسم کی جنت ہے، جس کی خاص قسم کی انٹرنس ہے، جس میں روزے داروں کو ہی صرف داخل کیا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، صحیح بخاری 1896 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ اب یہ صرف دروازہ نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ بس ایک دروازہ ہے، خاص سیپریٹ ایک جنت ہے، خاص ایک جنت ہے جس میں صرف روزے داروں کو داخل کیا جائے گا، باقی یہاں صرف دروازے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، یعنی یہ جو خاص قسم کے میں الفاظ ادا کر رہا ہوں یہ صرف کن کے لیے ہیں؟ روزے داروں کے لیے، ان کے سوا اور کوئی اس میں نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا روزے دار کہاں ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اور اس میں کوئی اندر نہیں جا پائے گا۔ دیکھیں حدیث کے الفاظ کتنی تکرار کے ساتھ آ رہا ہے، اور جب یہ لوگ اندر جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر اس سے جو ہے وہ کوئی اندر نہیں جا سکے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث تھی 1896۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، اس حدیث کو میں تھوڑا سا رک کے رکھوں گا تاکہ اس کی اگلی جو آیت آ رہی ہے وہ اسی کی فضیلت میں۔ اچھا دوسری چیز دیکھیے گا کیا ہے، پھر ایک اور حدیث اس میں آ رہی ہے، بہت پیاری حدیث ہے، جس میں کیا فرمایا جا رہا ہے، حدیث کا نمبر بتا دیتا ہوں، مشکات المصابیح کی حدیث ہے 1965۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ اب قرآن کے بارے میں تو الحمدللہ 100 کروڑ بار آپ مجھ سے بات سن چکے ہیں کہ القرآن حجت لک او علیک، لیکن یہاں الحمدللہ ایک اور فضیلت ہمیں پتہ چل رہی ہے، وہ کیا ہے؟ روزہ۔
روزہ اور قرآن جو ہے دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ چنانچہ روزہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس کو کھانے اور دوسری خواہشات مثلا پانی، شہوت، سیکشول انٹرکورس جس کو کہتے ہیں، اور غیبت وغیرہ سے دن میں روکے رکھا، لہٰذا میری طرف سے بھی اس کی شفاعت میں جو ہے یہ کیا کر کہ شفاعت قبول فرما۔ یہ حدیث بتا چکا ہوں، مشکات المصابیح کی حدیث ہے 1965، بآسانی آپ کو یہ حدیث جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں مل جائے گی اس میں۔ باقی یہ کہ میں نے تمام جتنی بھی حدیث ایکسپلین کر رہا ہوں الحمدللہ ان سب کے ڈیزائنز ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اسی طرح سے قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا رہا، لہٰذا میری طرف سے بھی اس کے حق میں شفاعت قبول فرما، چنانچہ ان دونوں کی شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے دیکھیے گا کیا فرمایا جا رہا ہے کہ لیکن بہت زیادہ ضروری ہے کہ روزے کی کچھ چیزیں بھی ہیں۔ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن یہ کہ ساری دوسری اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں سمجھیے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1903، کیا فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزہ رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی جس کو ہم عام اصطلاح میں جب سے ہم نے اور سنبھالا ہے جس کو کہتے ہیں فاقہ کرنا، یہ وہ ہے، اور اللہ کو ضرورت نہیں تمہاری اس کی، ساری اوٹ پٹانگ حرکتیں تمہاری چلتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جی اللہم انی صائم والی بات ہے کہ اللہ میں نے جو ہے وہ تیرے لیے روزہ رکھا ہے۔ تو لہٰذا سمجھ لیجئے گا یہ کیٹیگوریکل الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث بتا چکا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1903۔ اگر تم روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنے سے، دغا بازی کرنے سے جو ہے تم باز نہیں آتے ہو، اللہ کو تمہارے ایسے فاقے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا، جھوٹ تو سمجھ لو کہ ایسا ہے کہ ہم مذاق میں ہی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، لہٰذا جو انسان بار بار جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر کبھی اس میں جھوٹ کا جو ہے ایک مختلف پورا ایک ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس میں بات کریں گے۔ اب اس میں آگے دیکھیے گا پھر ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1899، اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک بات اس میں سمجھ لیجئے گا، اگر یہ بات میں نہ سمجھائی تو بڑا مغالطہ ہوگا، اس سے سوال بھی اٹھیں گے۔ دیکھو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا، آگے انشاءاللہ وہ حدیث بھی میں آپ کو آج انشاءاللہ تعالیٰ وہ رکھوں گا۔ ایک بات سمجھ لینا، شیاطین سے مراد میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، شیطان جو ہے یہ ایک کیفیت کا نام ہے، حسد اور بغض جس کو کہتے ہیں، جس انسان میں اگر یہ صفت ہو جائے تو وہ انسان بھی شیطان بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے جنات جن کو ہم جانتے ہیں، ہم عموماً جو ہے وہ عام اعتبار سے ایک ہی شیطان کو جانتے ہیں جو جناتوں میں سے ہوتا ہے، لہٰذا یہ سمجھ لیجئے گا کہ جنات والے جو شیاطین ہیں وہ تو بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن انسان کے اندر جو شیطان جو خون میں اس کی جو دوڑ رہا ہے وہ پھر اس میں رہتا ہے، وہ چیز سمجھ لیجئے گا اس چیز کو، اسی کے لیے یہ علاج ہے روزہ۔ سمجھ آ گئی؟ تو لفظ شیطان میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ حسد اور بغض جس کو کہتے ہیں تو وہ انسان میں سے بھی ہو سکتا ہے شیطان، اور یہی جو ہے وہ جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان جو ہے یہ ایک کیفیت کا نام ہے، بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ کوئی انسان جو ہے حسد کی آگ میں لوگوں سے حسد کرتا ہے، لوگوں سے بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اور یہ انسان جو لوگوں سے حسد کرتا ہے یہ ہرگز رحمان کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ لیجئے گا اس بات کو، جس انسان میں بھی حسد والے سمٹمز پائے جاتے ہیں ہرگز یہ خیال نہ کرے وہ کوئی بڑا اللہ کا بندہ ہے اور بڑا کوئی ولی اللہ ہے، ہرگز یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھ لیجئے گا، اپنے گریبانوں میں جھانکیے گا اچھی طرح سے، یہ حسد جو ہے انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، ہرگز کبھی بھی حسد اپنے اندر نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس پہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہا کریں۔ اسی طرح سے ایک حدیث اور ہے اس میں بہت پیاری، کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے یہاں مرفع الحال ہیں لوگ، لیکن یہ کہ اس طرف دھیان نہیں جاتا۔ اب یہ حدیث دیکھیے گا بہت زبردست ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1863 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اب لوگ یہاں رہتے ہیں رمضانوں میں، سعودیہ میں لوگ رہتے ہیں، جدہ میں لوگ رہتے ہیں، ریاض میں لوگ رہتے ہیں، لیکن اس طرف ان کا دھیان نہیں جاتا، بدقسمتی جس کو میں کہتا ہوں۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ رمضان میں عمرہ کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ نہیں حج کے برابر ہے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔
تو یہ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں رمضان کے معاملات ہیں۔ رمضان کی فضیلت میں ویسے تو یہ ہے کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں پورے چیپٹرز ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ مجھے ریکارڈ کرانی ہے یہ چیزیں، ریکارڈنگ میں یہ چیزیں آنا چاہیے فضیلت میں نے کچھ سرسری طور پر جو ہے ان چیزوں کو بیان کیا، لہٰذا البتہ ایک جو ہے اس کی حدیث وہ رہ گئی تھی، اس کو میں یہاں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیے گا کہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی 1923، اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو، سحری کھاؤ، کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ اب یہ برکت کیا ہے؟ یہاں میں اس بات کو جو اسٹاپ کروں گا انشاءاللہ، آگے کی جو آیات آئیں گی وہاں اس حدیث کو دوبارہ ایکسپلین کروں گا۔ تو یہاں بات ہماری جو ہے وہ بڑھ چکی تھی کہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں جو ہے وہ کیا دشواری نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور تم یہ ہے کہ اس کی جو گنتی جو ہے بعد میں تم اس کی پوری کرو، کوئی ہدیہ کوئی فدیہ نہیں ہے، جیسی تم پاکی حاصل کرو، خواتین سے مخاطب ہوں، جیسی پاکی حاصل کریں اس کے بعد فوراً پہلا کام یہ ہو کہ اس ذمہ داری کو جو ہے فوراً کریں۔ یہ ہے کہ پھر وہ میں محرم میں رکھ لوں گی یا میں سفر میں رکھ لوں گی، یہ کر لوں گی، ہرگز اس کام میں ڈیلے نہ کریں۔ جیسے ہی آپ ان معاملات سے گزرتے ہیں فوراً آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو نیکسٹ ڈے سے آپ ان چیزوں کو، یا تھوڑا 1-2 دن کے فاصلے سے۔ اسی میں پھر یہ سوال بھی اٹھے گا، اس میں بھی حدیث میں نے پڑھی ہے، فی الحال میرے دماغ میں آ گئی یہ بات، تو میں بتا دوں یہ چیز کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے جیسے مثال کے طور پر 5 روزے چھوٹے، 6 روزے چھوٹے، 7 روزے چھوٹے یا 8 روزے چھوٹے، تو اس میں یہ نہیں کہ آپ نے ایک ساتھ ہی سارے رکھنے، نہیں، نیکسٹ ڈے سے آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ نے 1 روزہ رکھا، پھر اپنے مزاج کے حساب سے کوئی بات نہیں، آگے آپ نے پھر دوسرا رکھ لیا، 2-3 دن چھوڑ کے، 3-4 دن چھوڑ کے، 5-6 دن چھوڑ کے، لیکن یہ ہے کہ فوراً آپ کو اس کام کو کرنا چاہیے۔ عَلَىٰ مَا ہَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس پر جس کی تمہیں جو ہے وہ کیا ہے، اس ہدایت پر جو عطا کی ہے اس نے تم کو، یعنی یہ تمام ہدایت جو تم کو عطا کی ہیں، یعنی رمضان کی فضیلت ہے، قرآن کی فضیلت ہے، یہ ساری ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس پر تم کیا کرو کہ اس پر تم شکر بجا لاؤ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کا شکر نہ کرنا بھی یہ کفر میں شمار ہوتا ہے، سمجھ لیجئے گا اس بات کو۔ یہی ناشکری ہے جو خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہے، بندے کی بھی ناشکری کرتی ہیں جس میں شوہروں میں آتی ہے، والدین کی آتی ہے، اسی طرح سے اللہ کی ناشکری بھی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم کیا ہو، بہت زیادہ شکر گزار بن جاؤ۔ میں پچھلے لیکچر میں بہت ڈیٹیل میں اس میں بات کر چکا ہوں، تو سمجھ لیجئے گا اس بات کو اچھی طرح سے۔ اب اس میں آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، بہت زیادہ، یعنی یہ سمجھ لیجئے گا آگے کی جو آیات آ رہی ہے اس سے پہلے میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ ایک عہد ہم نے پڑھا تھا، کون سا عہد؟ عہد الست، میں بارہا بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد یہ دوسرا اور بہت بڑا عہد اللہ تعالیٰ کا آ رہا ہے، اس کو بہت زیادہ جو ہے دھیان سے سمجھیے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ سمجھ لیجئے گا اس بات کو۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ ان کو جو ہے ہدایت فرمائی جا رہی اس بات کی کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھا کریں تو آپ ان کو کہہ دیا کریں کہ میں بہت قریب ہوں ان کے۔ اب اس کے ضمن میں بارہا میں یہ حدیث قدسی آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ریکارڈ کرانا ہے اس کو۔ اب اس میں دیکھیے گا حدیث قدسی ہے یہ، لیکن یہ حدیث کا نمبر کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1874۔ اس کے کیا الفاظ ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا جو بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہو جاتا ہوں۔ اب یہ وسیلے اور یہ اور وہ جو سارے ہم نے جو جس کو کہتے ہیں وہ سارے سب کی نفی ہو جاتی ہے اس میں، اور یہ بہت بڑا عہد ہے، بہت بڑا عہد ہے۔ تو اس میں کیا فرمایا جائے، ایک ہاتھ مجھ سے قریب آتا ہے میں اس کے دونوں ہاتھوں کے قریب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور جو میرے ایک ہاتھ قریب آتا ہے میں دونوں ہاتھوں کے قریب، پوری لمبائی کے قریب اس کے برابر جو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اسی طرح سے سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے، اور جو چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، دوڑ کر آتا ہوں۔ میرے بارے میں میرا بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ انسان کہہ رہا ہے نہیں جی ہمیں تو وسیلہ چاہیے جی، ہمیں تو یوں کرنا ہے جی، ہمارا تو یوں ہے جی، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں جی، ہم تو ساری جس کو کہتے ہیں جس کی کوئی جڑ بنیاد نہیں، یہ ساری جس کو کہتا ہوں میں، یہ ساری ناہنجاریت جتنی بھی ہو رہی ہے یہ سب اس وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا جس کو میں کہتا ہوں کہ کوئی پوپ نہیں، کوئی پنڈت نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی درباری نہیں، کوئی سمجھ لیجئے گا کوئی سیڑھی نہیں، جب تم جہاں چاہو اللہ سے تم مخاطب ہو سکتے ہو۔
یہ اللہ کی حدیث قدسی ہے. یہ میں بتا چکا ہوں حدیث قدسی جو ہے قرآن کے لیول کی، یعنی سند کے اعتبار سے دیکھا جائے قرآن کی لیول کی یہ جو ہے سمجھ لیں کہ یہ آیت ہے، حدیث ہے. میرے بارے میں میرا بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے پاس ہوتا ہوں. حدیث میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1874. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ پر تم میں سے ایسے آدمی کی نسبت زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے چٹیل بیابان جو ہے وہ اس طرح کا ہو کہ ریگستان ہو. اور اس میں یہ کہ بہت ڈیٹیل یہ حدیث ہے، لیکن سرسری طور پر یہاں پہ اس کو بتا رہا ہوں کہ کیا اپنی گم شدہ سواری کے ساتھ، جیسے کہ کوئی انسان جو ہے کہ وہ سارا سامان اس کا جو اسی پہ لدا ہوا تھا، وہ اونٹ اس کا گم ہو گیا. اب یہ ہے کہ وہ کیا ہوا کہ بالکل اس کو جو ہے وہ موت کا جو ہے سمجھو کہ وہ موت دکھنے لگی، لیکن یہ ہے کہ وہ جو اونٹ گم ہوا تھا وہ دوبارہ سے اس کو مل گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے. بہت ڈیٹیل حدیث ہے، انشاءاللہ کبھی آگے چل کے اس کو رکھوں گا، یہ بہت ڈیٹیل لیکچر ہے. تو یہاں سمجھ لیجئے گا کیا فرمایا جا رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آپ دیکھیں گے قرآن سے آپ کو کوئی سیڑھی نہیں، کوئی پوپ نہیں، کوئی پنڈت نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی پادری نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی اس طرح کی آپ کو چیز نہیں ملے گی قرآن سے. یہ سراسر جس کو کہتے ہیں ڈھکوسلا ہے، جو یہ ساری چیزیں سب دھندا ہے یہ کہ ایسے کر لو اور ایسے کر لو اور ایسے کر لو. اللہ تعالیٰ ہماری شہر سے بھی زیادہ قریب ہے. آگے بھی اس میں جو ہے یہ آگے چل کے بھی مضمون آتا رہے گا انشاءاللہ، پھر مزید اس پہ بھی بات ہوتی رہے گی. یہ صرف ان لوگوں کے کام ہیں کہ جو سیڑھیاں لگا رہے ہیں کر رہے ہیں، یہ صرف ان لوگوں کے کام ہے جنہوں نے قرآن کو تفسیر سے نہیں پڑھا. سمجھ لیجئے گا اس بات کو، غفلت کی بنیاد پہ ساری باتیں کرتے ہیں. باقی میں سورۃ البقرہ میں پہلے بھی میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں 18 انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی شرک کے ضمن میں کہ اگر یہ بھی وہ کام کرتے تو ہم ان کے ساتھ بھی وہ لَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، کہ ہم ان کے بھی اعمال سارے کے سارا ضائع کر دیتے. شرک کی جو ہے وہ کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے کسی بھی شے کو. تم نے اب شرک کیا ہے بہت آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں میں آپ کو کیا ہے. کسی بھی شے کو آپ نے اللہ سے بڑھ کر چاہا، وہ آپ کا معبود ہو گئی، اللہ کے بالمقابل آپ نے اس کو بنا لیا. اب اس میں جائیداد ہو، اس میں ملک ہو، اس میں اولاد ہو، اس میں والدین ہو، یہ اچھی طرح سے یہ چیزیں آپ کو آگے چل کے ملیں گی. بہت سے ڈیزائنز میں ڈیلی بیسس پہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ حدیث کے قرآن کے میں آپ لوگوں کو شیئر کرتا ہوں اس میں. تو سمجھ لیجئے گا کسی شے کو آپ نے اللہ کے جتنا آپ نے اس کے ساتھ وہ محبت کی تو یہ شرک ہو گیا. بس یہ شرک کی سمجھ لیں بہت جس کو کہتے ہیں کیٹیگوریکل ڈیفینیشن ہے. یہ سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پہ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیا فرما رہا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میرا بندہ جب بھی مجھ سے جواب دیتا ہوں، میں اجیب دعوت الداعی، پکارنے والے کا میں جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی وہ مجھے پکارتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے گا ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 6936. اب یہاں سمجھیے گا دعا کے کیا معاملات ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی بندہ تین چیزوں کی جو ہے سمجھیے گا، اس کو یہ حدیث میں ایکسپلین کروں پھر اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، جب تک کوئی بندہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور قبولیت کے معاملے میں جلد بازی نہ کرے، اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے. یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ قول فصل ہے، اوتھینٹک حدیث ہے، اور یہ سمجھ لیجئے گا صحیح مسلم کی حدیث ہے. ہمارا کیا ہے کہ انسان بہت زیادہ جلد باز ہے، اس کو صرف یہ لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی جی، تو اس میں یہ ہے کہ جی اللہ ہم سے ناراض ہے اور یہ ہو گیا اور وہ گیا، اللہ تو سنتا نہیں اور کرتا نہیں، یہ سارے معاملات ہیں. دعا جو ہے ہماری قبول ہوتی رہتی ہے. آگے کے الفاظ دیکھیے گا، عرض کی گئی اے اللہ کے رسول جلد بازی کرنا کیا ہے؟ سوال کیا صحابہ کرام نے، اے اللہ کے رسول یہ جلد بازی کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہے کہ میں نے دعا کی اور مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ میرے حق میں قبول کرے گا، پھر اس مرحلے میں مایوس ہو کر تھک جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے. تو لہٰذا اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں، دنیا میں وہ دعا قبول ہوگی، یا یہ ہے کہ وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دعا کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں تمہیں وہ چیز جو ہے وہ حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، بہت غفور رحیم ہے، یہاں تمہیں سونے جواہرات محلات بھی تمہیں دے دے، تم نے چھوڑ کے مرنا ہے. سمجھ آ رہی؟ دوسرے اس پہ کیا فتنہ بنیں گے، کیا کام معاملات کریں گے تمہاری اس جائیداد کے ساتھ، واللہ عالم. تو لہٰذا یہاں کی جائیداد اور یہاں کی فراوانی تم پر جو ہے فتنہ بن سکتی ہے. اصل چیز تو جو ہے وہ ہمیشہ کی جو زندگی اس میں ہے فراوانی اصل کی. تو
تو یہاں سمجھ لیجئے گا کہ جب تک کوئی بندہ گناہ، یعنی آپ کوئی چیز گناہ کے بارے میں آپ جو ہے کوئی اگر دعا کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوگی، یا قطع رحمی کی دعا آپ کرتے ہیں، سمجھ آ رہی، قطع رحمی سے کوئی بھی متعلق کوئی بھی اس طرح کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے بھائی کو مجھ سے دور کر دے اور اس طرح کی، وہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ یہ، اور تیسری چیز کیا ہے کہ جلد بازی نہ کرے دعا میں، آپ دعا کرتے رہیے، ثابت قدم رہیے، صبر کے ساتھ رہیے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس عقیدے سے کہ اللہ سنتا ہے۔ جیسے ہم رکوع میں جاتے ہیں، جو بھی دعا پڑھتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری حمد سن لی، جو بھی تم نے اللہ کی حمد جو ہے رکوع میں بیان کی۔ تو اسی طرح سے ہمارا عقیدہ دعا سے بھی متعلق ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، جو بھی دعا ہم نے کی اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے، اللہ تعالیٰ بہرا نہیں ہے، غائب نہیں ہے، وہ ہر چیز کا سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب یہاں پہ الفاظ آ رہے ہیں کہ پس اسے چاہیے۔ اب ہم نے کیا کیا ہے، ہم سارے حق جو ہے، سارے فرائض اللہ کے ہی ہیں، بندے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم جو ہے وہ سود کھاتے رہیں، ہم رشوت کھاتے رہیں، ہم بدکاریاں کریں، ہم حرام خوریاں کریں، حرام کاریاں کریں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ لیکن یہاں سمجھ لیجئے گا، یہ جس کو کہتے ہیں کہ ٹٹ فار ٹیٹ جس کو کہتے ہیں انگلش میں، تو یہاں سمجھ لیجئے گا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں۔ یہاں پر جو ہے یہ پیکج ڈیل ہے، دو طرفہ ڈیل ہے یہ، تو یہاں سمجھ لیجئے گا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اب اس کے ضمن میں بھی ایک حدیث قدسی میں آپ لوگوں کے سامنے ہمیشہ اس کا ڈیزائن جو ہے میں شیئر کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا حدیث نمبر بتا دیتا ہوں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4107۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو میری بندگی کے لیے، بندگی سے مراد پہلے بھی بتا چکا ہوں، چاکری، غلامی، عبادت، عبد سے نکلا ہے یہ لفظ، تو لہٰذا میری چاکری کے لیے، میری غلامی کے لیے، صرف عبادت کا مطلب نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں، بلکہ پوری زندگی تمہاری جو ہے اللہ کا نوکر، اللہ کا غلام، عبد سے نکلا ہے، عبد کہتے ہیں غلام کو، اور عبادت کہتے ہیں غلامی کو۔ ہم نے کیا سمجھا ہے کہ 10 منٹ فجر کی غلامی، 10 منٹ ظہر کی غلامی، 10 منٹ عصر کی غلامی، 10 منٹ مغرب کی غلامی، 10 منٹ 20 منٹ سمجھ لو کہ عشاء کی غلامی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس یہی ہے عبادت۔ ہرگز یہ نہیں ہے، عبادت کہتے ہیں چاکری کو، سمجھ آ گئی، 24 گھنٹے کی چاکری، 24 ہر وقت تم اس کنڈیشن میں رہو کہ تم اللہ کی غلامی میں ہو، تم اللہ کے غلام ہو، سمجھ لیجئے گا۔ اے ابن آدم تو میری بندگی کے لیے، میری غلامی کے لیے یکسو ہو جا، ایک ہو جا، تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا تجھے، اگر تو میری اس کے لیے۔ آج دنیا کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اگر ہم دین کے کام میں لگ گئے، وہ ہو معیشت کیسے چلے گی ہماری، ہمارا یہ کیسے ہوگا، ہمارا وہ کیسے ہوگا، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے۔ سمجھ لیجئے گا اس چیز کو، کیا فرما رہا ہے، اگر تو میری غلامی کے لیے، میری بندگی کے لیے اگر تو یکسو ہو جا، تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا، تجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور ہمارے عقیدے بالکل اس کے برخلاف ہیں۔ اگر ہم اللہ کے دین کے کام میں لگ گئے تو کہاں سے کھائیں گے، کیا کریں گے، کیسے کریں گے، یہ توکل کی کمی ہے ہمارے اندر۔ تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا سے کیا مراد ہے کہ تجھے کسی کی بھی جو ہے وہ غلامی کا تجھے جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، بے نیاز کر دوں گا تجھے ساری دنیا سے، اگر تو میرے لیے جو ہے وہ کیا ہو جائے، یکسو ہو جا۔ اور اس میں کیا فرمایا جائے، تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا۔ یہ حدیث قدسیہ ہے، یقول اللہ سبحانہ وتعالی، یہ میں بتا چکا آپ کو۔ تو ابن ماجہ کی حدیث ہے 4107، کیا فرمایا جا رہا ہے، یہ ڈیل جس کو میں نے کہا تھا، دونوں طرفہ ڈیل ہے یہ، تم حرام کاریاں کرو، بدکاریاں کرو، اور تم کرو اللہ بڑا، جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ہرگز مت سمجھنا اس کو۔ یہ بھی وہ عقائد ہیں کہ جو قرآن اور حدیث سے نہیں ہیں، پورا حق تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ کا حق کیا ہے، در حقیقت وہ تو بندے کا ہی حق ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے، اللہ تم سے کیا مانگتا ہے، تم کیا کھانے کو دیتے ہو، پینے کو دیتے ہو اللہ کو، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم مل بانٹ کے رہو، آسانی سے رہو۔ اللہ کو اپنے بندے سے بڑی محبت ہے، لہٰذا یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، اور تیری محتاجی دور کر دوں گا اگر تو نے ایسا نہ کیا۔ اب یہ الفاظ دیکھیے گا، تو میں تیرا دل مشغولیتوں سے بھر دوں گا، یعنی مشغول ہو گئے جی، اسکول ہے، پھر کالج ہے، پھر یونیورسٹی ہے، پھر ڈگری ہے، پھر فلانا ہے، پھر بچے ہیں، پھر یہ ہے، پھر وہ بچوں کے پیمپرز ہیں، یہ الجھا کے تمہیں رکھ دے گا یعنی اللہ تعالیٰ۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیتوں سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور نہ کروں گا۔ اب یہ حدیث قدسیہ کے الفاظ ہیں، کیا کریں گے آپ اس بارے میں؟ میں نے نمبر دے دیا، آپ اس پہ ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے۔
اب اس کے ضمن میں ایک اور حدیث میں محمد رسول اللہ کی ہمیشہ اس کا بھی ڈیزائن میں جو ہے شیئر کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام جتنے بھی احادیث کے ریفرنس دے رہا ہوں جو ڈیزائنز ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا تاکہ آپ اس کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 2516، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چند خاص نصیحتیں۔ ہم نے یہ معاملات کہاں سے اٹھائے ہیں؟ محمد رسول اللہ کیا نصیحتیں کر رہے ہیں اور ہمارا کیا ہے؟ نہیں جی ہم تو بڑے گناہ گار ہیں جی، بڑا یوں ہوتا ہے جی، سارے جس کو کہتے ہیں موروثی عقائد، کوئی دلیل نہیں ان کی، کوئی بات کہیں سے، صرف سنی سنائی باتیں ہیں۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، قول فصل ہے، حدیث ہے، رسول اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ تم اللہ کے احکام کی جو ہے وہ حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ 99% ہمارا عقیدہ ہوتا ہے اس چیز پر، 1% ہمارے دل میں شک شبہ ہوتا ہے، اور اس کو وہ شیطان جو ہے وہ اتنا بڑھاتا ہے اس 1% کو کہ وہ، جس کو میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی، وہ 1% ہمارے 99% کو تباہ کر کے رکھ دیتا۔ 100% توکل اگر ہمارا ہو اللہ پر تو یہ معاملات ہمارے ایسے نہ ہوں۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے 2516، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاص نصیحتیں ہیں۔ کیا ہے؟ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ دوسری نصیحت، اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ یعنی اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ کے احکامات، ان کو آگے رکھو، ان کی پیروی کرو، اس میں کیا ہوگا؟ تم اسے سامنے پاؤ گے۔ سامنے پاؤ گے سے کیا مراد ہے؟ تمہارا پشت پناہ اللہ ہو جائے گا، تمہارے دشمنوں سے اللہ ہی نمٹے گا، پھر تمہارے معاملات سے اللہ نمٹے گا۔ پھر تو یہ سمجھ لیجئے گا، یہ نصیحت ہے یہ محمد رسول اللہ کی۔ پوائنٹ نمبر 3 کیا ہے؟ جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، اور ہماری امت میں کیا معاملات ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، فلانا مدد، فلانا مدد، فلانا مدد، فلانا مدد۔ سمجھ لیجئے گا، حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے، یہ ضعیف یا موضوع حدیث نہیں، میں نمبر بتا چکا ہوں۔ اسی طرح سے جب مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ پوائنٹ نمبر 4، لیکن یہ ہے کہ لوگ کوئی یا علی مدد کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی یا جبریل کے مدد لگا رہا ہے، تعویذوں میں لکھا جا رہا ہے، یہ سارے کام حرام کاریاں جس کو میں کہتا ہوں۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا، یہ سراسر شرک ہے، سراسر شرک ہے، سراسر شرک ہے۔ ان چیزوں کی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے، یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں۔ میں بہت اچھے سے بتا چکا ہوں، شرک کے بارے میں 18 انبیاء کا نام پورا گلدستہ پیش کیا گیا۔ میں بہت زیادہ اس کو ترتیب سے لے کر آ کے میں نے اس کو لیکچر میں ریکارڈ کرایا۔ 18 انبیاء کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ بھی شرک کرتے ہم ان کے بھی سارے اعمال کو زیرو کر دیتے۔ بڑے بڑے اس میں انبیاء کا نام آیا، حضرت ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا علیہ السلام۔ اگر یہ بھی شرک کر بیٹھتے ہم ان کے بھی اعمال کو زیرو کر دیتے۔ ہمارا یہ کہ ہماری تو جڑ بنیاد ہی شرک پہ ہے۔ اللہ پر توکل نہ کرنا، اس کی کیا ہے ضد؟ کہ وہ ہم نے شریک ٹھہرا لیا اللہ کا۔ پوائنٹ نمبر 5 جو کہ تقدیر سے متعلق بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ عقیدے ہیں جو ہمارے اندر بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ جان لو کہ اگر ساری امت بھی تمہیں نفع پہنچانے پر، تو جان لو کہ اگر ساری امت بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں جی، مثال کے طور پر فقیر ہے، مثال کے طور پر کوئی مانگنے والا سائل ہے، اب میں چاہ رہا ہوں جی اس کو میں کوئی اتنا مدد کر دوں اس کی کہ جی اس کے تو حالات ہی بدل جائیں۔ ہرگز نہیں کر سکتے۔ تم صرف اپنے مال میں سے جو ہے تمہارا حصہ نکال سکتے تم، باقی تم اس کے حالات نہیں بدل سکتے۔ وہ تم سے ہزاروں لینے کے بعد بھی پھر اسی جگہ بیٹھا ہوگا، تو تم نے کیا حالت بدلے اس کے؟ لہٰذا یہ کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کسی کے حالات تم بدلنے پر جو ہے وہ تم جو ہے اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ حالات تو اللہ نہیں بدلنے، تم اپنا حصہ نکالتے ہو۔ سمجھ لیجئے گا کہ کوئی انسان کتنا ہی کوشش کر لے کسی کے حالات بدلنے کی، ہرگز نہیں اس کے حالت بدل سکتا۔ پوائنٹ نمبر 6 اور آخری کیا ہے؟ اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اللہ اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے زیادہ نقصان نہیں، یعنی یہ معذرت کے ساتھ، اگر بندوں میں سے کوئی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، امت میں سے کوئی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے، یہ سب کچھ لکھ چکا ہے اللہ تعالیٰ، سب کچھ آلریڈی ریٹرن ہے۔
اب یہاں پہ بہت سے ایسے تقدیر کی جب بھی بات آتی ہے تو بڑے سارے سوالات آتے ہیں. میں یہاں بتا دوں گا آپ لوگوں کے تقدیر کے بارے میں بہت زیادہ کھوج اور بہت زیادہ ان چیزوں میں نہ لگا کریں. محمد رسول اللہ نے ان چیزوں سے منع فرمایا. میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں, تقدیر کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, یہ اللہ کا مزاج ہے, اللہ کا مائنڈ سیٹ ہے. تم کن چیزوں میں لگ جاتے ہو, کھوج بیچ. یہ تو اللہ کا مزاج ہے, جیسے وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے, جیسے اس کی مرضی ہے وہ کرتا ہے. تمہارے پاس کیسے وہ علم آ سکتا ہے کہ تم اللہ کو جو ہے تم اس کے مزاجوں کو جان سکو. تو لہٰذا جو چیز ہے اس پر صبر اور شکر کرے انسان, ان چیزوں میں زیادہ کھوج بچار نہ کرے. تو یہاں سمجھ لیجئے گا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ میرا بھی حکم مانے. یہ ساری بات اسی ضمن میں ہوتی. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور وہ کیا کرے کہ وہ یقین رکھیں مجھ پر. یقین کی کمی ہے, یہ ساری خباثتیں ہمارے معاشرے میں پھیلتی ہیں. سمجھ لیجئے گا یقین رکھنا ہے, اللہ پر ایمان رکھنا ہے. سمجھ آگئی بات. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ وہ کیا ہو, راہ راست وہ پا سکیں. تم اللہ پر یقین رکھتے ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگ جو ہے الحمدللہ انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے کہ وہ ان چیزوں کو اب ایکسپیرینس بھی کرتے ہوں گے. ان چیزوں کو, اللہ پر ایمان ہونا, اللہ پر یقین ہونا کتنی بڑی جو ہے نعمت ہے. آیت نمبر 187 میں اب جو یہ آیت آ رہی ہے اس کو اچھے سے سمجھیے گا. کیا فرمایا جا رہا, احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, کہ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی حالت میں بے حجاب ہونا. اب یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ترجمہ تھوڑا سا چاشنی کے ساتھ آ رہا ہے, میں ذرا کھول کے اس کو رکھوں گا. کیا حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی, رمضان کی, روزے کی حالت سے مراد یہ نہیں کہ روزے کی حالت میں, بلکہ رمضان کی راتوں میں. اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ حلال کر دیا گیا ہے تم پر رمضان کی راتوں میں کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ مقاربت کر سکو. رمضان میں جو ہے مقاربت کرنا حلال ہے. اب اس کے ضمن میں انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے, پہلے یہ دیکھیے گا. تفسیر ابن کثیر سے کچھ پارٹ میں نے جو ہے اس کا نکالا ہے. تفسیر ابن کثیر میں جو ہے اس کا ریفرنس دیا ہے تفسیر ابن ابی حاتم نے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور مباشرت کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے رخصت اور اس حکم میں تبدیلی ہے جو ابتداء اسلام میں. ذرا آسان کر کے الفاظوں میں رکھ دیتا ہوں کیا ہے. یعنی اس میں معاملات یہ ہو رہے تھے کہ جب محمد رسول اللہ کی بعثت نئی جب یہ معاملات شروع ہوئے تو اس میں پچھلے احکامات ہی کچھ چل رہے تھے. ظاہر سی بات ہے نئی شریعت نہیں آئی, نئے احکامات نہیں آئے, پچھلا جو چل رہا ہے اسی کو فالو کرنا پڑے گا. اور پچھلی جو ہے اس میں شکل اس طرح کی کچھ بگڑ گئی تھی کہ یہودوں نے جو ہے وہ یہ معاملات کر لیے تھے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو ہے روزہ جو ہے صوم وصال جس کو کہتے ہیں, جو کہ اب ہماری امت میں منع فرما دیے گئے. سے صوم وصال کیا ہے کہ ایک دن آپ نے سحری کی اور اس کے بعد یہ کہ پھر دوسرے دن افطاری بھی نہیں کی, تیسرے دن بھی نہیں, 3 دن تک آپ نے ایک ہی سحری سے جو ہے آپ نے پھر اس کے بعد کیا کیا, آپ نے افطار کیا. یعنی 2 دن 3 دن تک آپ نے ایک ہی سحری سے جو ہے روزہ چلایا. یہ صوم وصال ہے. اس کی ممانعت جو ہے محمد رسول اللہ نے قرار دے دی. تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے, یہاں پہ جو اس میں یہ ہوا معاملات اس طرح کے ہوئے کہ روزے کو جو ہے وہ رات سے نکال دیا گیا. یہ بگڑ کی شکل اس کی یہ آ گئی تھی کہ سحری کر لی ہے, اب اس کے بعد یہیں سے افطاری کر لی ہے, اور اس کے بعد یہ کہ عشاء کے بعد تک آپ نے دوبارہ کچھ سحری کر لی, اور اس کے بعد یہ کہ اب تمہارا روزہ شروع ہو گیا. رات بھی اس روزے میں آ گئی. یہ بہت بڑا ایک بھاری بھرکم بوجھ تھا. اس میں یہ ہے کہ رات کے وقت انسان اپنی بیوی کے ساتھ مقاربت نہیں کر سکتا. یعنی روزے کے حالت میں اگر تم مباشرت ہی کر لو تو پھر پیچھے بچتا ہی کیا ہے. روزہ تو نام ہی اس کا ہے کہ تمہیں مباشرت سے دور رہنا ہے. سمجھ آ رہی نہیں. اب اس میں ریفرنس کے ساتھ, ظاہر سی بات ہے کوئی بات کر رہا ہوں تو اس کا ریفرنس دینا جو ہے میرا فرض بنتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ یہ تفسیر ابن کثیر سے میں نے پارٹ نکالا ہے. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے رخصت, یعنی اس میں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, تھوڑی سی تمہیں چھوٹ دے رہا ہے. اس حکم میں تبدیلی ہے جو ابتدائی اسلام میں تھا. یعنی ابتدائی اسلام میں کیا چیز چل رہی تھی, ابتدائی اسلام میں جو ہے وہ یہ چیز چل رہی تھی کہ وہ پچھلا والا ہی قوانین چلتا ہوا آ رہا تھا, کیونکہ نئے حکم تو کوئی آئے نہیں تھے. اب باقی یہ ہے کہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس میں پہلے بات کر چکا ہوں, بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. کیا ہے کہ اس میں کیا ہوتا تھا, اور اس حکم میں تبدیلی ہے جو ابتدائی اسلام میں تھا کہ افطار کے بعد عشاء تک کھانا پینا اور مباشرت کرنا حلال تھا. جب کوئی نماز عشاء ادا کر لیتا اس کے بعد سو جایا کرتا تو اگلی رات تک کھانا پینا اور مباشرت کرنا جو ہے وہ حرام ہو جاتا. اب یہاں پہ دیکھیے گا جو حدیث میں نے پینڈنگ میں ڈالی تھی اس حدیث کو میں یہاں بیان کرتا ہوں. اب یہاں اس کی اصل فضیلت آپ کو سمجھ میں آئے گی. وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ
برکت جس میں ہم نے کہا تھا، صحیح بخاری کی حدیث 1923، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ سحری کرو، سحری کھاؤ، کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اب یہ وہ برکت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اس امت کو کہ اس نے یہ کیا کہ روزے جو ہے رات کو جو ہے روزوں سے نکال دیا۔ اگر یہی معاملات رہتے تو آج آپ دیکھتے کیا بگاڑ امت میں پیدا ہوتا۔ مرد جو ہے وہ رات کو اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا اور پھر دوسرے تیسرے اس سے جو ہے معاملات خراب ہوتے۔ تو لہٰذا اللہ کا بہت بڑا کرم، یہ جو برکت ہم پڑھتے ہیں ان چیزوں کو، سحری میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے، سحری میں کیا برکت ہے وہ آج کھل کے بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ ہے وہ برکت شادی شدہ لوگوں کے لیے، بہت زیادہ اس میں رحمت ہے اور برکت ہے اس چیز میں کہ وہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مقاربت کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ مشقت کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا تھا۔ تو یہاں سمجھ لیجئے گا کہ رفسا ایک لفظ آ رہا ہے آگے کی آیت میں انشاءاللہ یہ ہم دیکھیں گے، احل لکم لیلۃ الصیام صیام الرفس، یہ رفس سے مراد کیا ہے؟ مباشرت کرنا، یہ آگے بھی یہ لفظ آئے گا، لہٰذا سمجھ لیجیے مباشرت، سیکشول انٹرکورس جس کو کہتے ہیں، جو میرڈ حضرات جو کرتے ہیں اس کو۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی مباشرت کرنا ہے، جیسا کہ اب یہ چیز جو ہے یہ بھی جو بات فرمائی ہے، جو ابھی حاتم نے جو بات فرمائی ہے، جو مفسر رہے ہیں انہوں نے بھی اپنی طرف سے بات نہیں فرمائی، آگے وہ بھی حوالہ دیتے ہیں کیا کہ حسین ابن عباس، ٹھیک ہے جی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا اور مجاہد، سعید بن جبیر، طاؤس، سالم، مختلف جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ نام لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب ان لوگوں کا قول ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں بعد میں۔ اسی طرح سے دیکھیے گا ایک لفظ اور آ رہا ہے آگے کے دیکھتے ہیں، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تم پر حلال کر دیا گیا ہے تم پر کہ روزوں کی جو رمضانوں کی جو راتیں ہوتی ہیں اس میں تم اپنی بیویوں سے مقاربت کر سکتے ہو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اب اس میں کیا ہے کہ وہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ اسی میں جو ہے ایک لفظ جو ہے رہ گیا، یہ ابھی حاتم جو ہے رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں ایک لفظ اور انہوں نے دیا، لحاف۔ ایک لفظ تو آ رہا ہے قرآن میں لباس، اسی طرح سے بیوی کو لحاف بھی کہا گیا، اوڑھنے والی چیز۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں جن سے اس رشتے کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا لباس ہے، لحاف ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو ہے نام دیے گئے ہیں اس کو، ہن لباس لکم، کہ وہ تمہارا لباس ہے۔ اب یہ لباس سے کیا مراد ہے؟ پہننے کی اوڑھنے کی چیز ہے بیوی کی، کیا ہے؟ لباس سے مراد یہ ہے کہ یہ یعنی ایک جو ہے یہ ایک فارمولا بیان کیا جا رہا ہے کہ لباس میں اور جسم میں کیا پردہ ہوتا ہے؟ کوئی پردہ نہیں، لباس ہی تو پردہ ہے۔ تو لہٰذا سمجھ لیجئے گا کہ شوہر اور بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ بہت سی بیویاں جو ہے اس طرح سے کرتی ہیں، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ازدواجی زندگی میں جو بگاڑ ہوتا ہے، جو مرد کے مزاج میں بھی بہت زیادہ تلخی پیدا ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے، جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بیویاں جن کے اندر ایمان آ جاتا ہے وہ اپنے شوہروں سے بھی حیا کرتی ہیں۔ یہ چیز سمجھ لیے کہ سراسر غلط ہے۔ آپ کا شوہر آپ کا لباس ہے، لحاف ہے، سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا سمجھ لیجئے گا کہ کپڑوں سے انسان کیا پردہ کرے گا؟ کپڑے کے اوپر بھی کوئی کپڑا انسان پہنتا ہے، تو لہٰذا سمجھ لیجئے گا شوہر سے کوئی پردہ نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کیا ہیں؟ کہ تمہارا لباس ہے، اور تم ان کے لیے جو ہے ان کا لباس ہو۔ شوہر کے لیے بیوی لباس ہے اور بیوی کے لیے شوہر لباس ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون۔ اب اس میں جو ہے ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، اس میں حدیث، کیونکہ بھاری بھرکم بات ہے، اگر حدیث نہ ہوتی اس ضمن میں تو تھوڑا مغالطہ پیدا ہو جاتا کہ سر نے کیا بات کر دی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4508، جس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جب رمضان کے روزے کا حکم نازل ہوا تو مسلمان پورے رمضان میں اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاتے تھے، کیونکہ معاملات اس طرح کے ہوئے کہ کچھ بات کھل کے سمجھ میں نہیں آئی، یعنی پہلے کی بات ہے۔ تو اس سے پہلے کیا معاملات ہو رہے ہیں کہ اس سے پہلے کے معاملات یہ ہے کہ کچھ اصحاب کرام کے یہ تھے کہ وہ جو ہے یعنی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کے معاملات، کیونکہ یہ احکام جب نازل ہوئے تو اس میں پھر یہ چیز آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے بخوبی، اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اس چیز میں۔ یعنی یہ ہے کہ اس میں سمجھ لیجئے گا، حدیث جب میں پڑھ دوں گا پوری تو بات ویسی سمجھ میں آ جائے گی۔ جب رمضان کے روزے کا حکم نازل ہوا تو مسلمان پورے رمضان میں اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاتے تھے، اور کچھ لوگوں نے جو ہے اپنے آپ کو خیانت میں مبتلا کر لیا تھا۔
یعنی وہ اس کام کو کر بھی رہے ہیں اور ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ وہ جو ہے خیانت کر رہے ہیں. اللہ نے منع کیا ہے مثال کے طور پر پچھلی امت میں. اب یہ اللہ نے منع کیا سے مراد کیا ہے؟ پچھلی جو امت تھی اس میں یہ عنصر پایا جاتا تھا. واللہ عالم کے بائبل وغیرہ میں یا تورات میں اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں. لہٰذا وہ جاتے بھی تھے بیویوں کے پاس، کیونکہ یہ ایک فطری عمل ہے. انسان ایک بستر پہ ساتھ سو رہا ہے، کیسے اس کے قریب نہیں جائے گا؟ تو وہ جاتے بھی تھے، وہ کام ہو بھی جاتا تھا، اور دل ہی دل میں ان کو یہ خیال ہوتا تھا کہ ہم نے جو ہے اللہ سے خیانت کر دی، اللہ نے منع کیا تھا یہ وہ. تو لہٰذا یہاں سمجھیے گا کیا کہ مبتلا کر لیا تھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. اللہ تعالیٰ بخوبی اس بات کو جو ہے وہ جان چکا تھا کہ تم جو ہے وہ اپنے آپ کو خیانت میں مبتلا کر رہے تھے، پس اس نے تم پر رحمت سے جو ہے توجہ فرمائی اور اس نے تم کو معاف کیا. یعنی یہ جو معاملات ہو رہے تھے، ظاہر سی بات ہے جہالت کے دور سے. اب یہ جہالت کے دور سے کیا مراد ہے؟ آپ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دور جاہلیہ کہا جاتا ہے. مفسرین نے، محدثین نے اس کو دور جاہلیہ کہا ہے. کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، اور ساری جو ہے وہ شکل بگڑ گئی ہے. تورات کی بھی شکل بگڑ گئی اور یہ کہ انجیل کی بھی شکل بگڑ گئی. تو اس کو دور جاہلیہ کی یہ چیز چلی آ رہی تھی کہ اس کے کیا، اس کی روٹس تھی، کیا تھیں. لیکن اللہ پاک رب العزت کا فضل و کرم ہوا اور یہ آیات آئیں جس میں کیا فرمایا گیا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اللہ تعالیٰ جو ہے جانتا ہے اس بات کو کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے، سو عنایت فرمائی اس نے تم پر اور درگزر فرمایا. یہ چیز جو تم اپنی بیویوں کے ساتھ، بیویاں تم پر حلال تو ہیں لیکن یہ کہ تمہارے دل میں وہ خیانت کا جو ایک چیز آتی تھی تو وہ اللہ نے اس کو درگزر فرمایا. وعفا، ٹھیک ہے جی، عنکم، اور تم سے درگزر فرما دیا اس کو. فالآن باشرہن، تو اب یہ ہے کہ اس چیز کو صرف درگزر ہی نہیں فرمایا بلکہ اس کو آتھورائز بھی کر دیا اس کو. فالآن باشرہن، تو اب یہ ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرو. رمضانوں میں جو ہے وہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے. وابتغوا ما کتب اللہ لکم. اب اس میں جو ہے سمجھ لیجئے گا دو چیز، محدثین مفسرین جو ہے وہ دو چیزیں اس میں بیان کرتے ہیں، اور تلاش کرو اس چیز کو جو اس نے تمہارے تقدیر میں، تمہارے مقدر میں لکھ دیا. اس نے کتب اللہ لکم، جو اس نے تمہارے لیے لکھ دیا. اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے اولاد. جب انسان اس طرح یہ کام جب انسان کرتا ہے تو اس میں کیا رزلٹ آتا ہے؟ اولاد. اور دوسری چیز جو ہے اس میں کیا آتی ہے؟ سکون ملتا ہے انسان کو. اب اس میں دیکھیے گا ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہو، سورہ اعراف کی آیت نمبر 189 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکنوا الیہا. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اب یہ ایک جان کیا ہے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. اسپرم ایک جان ہے، اس سے آگے چل کے جو ہے وہ جو بھی ہے اسپرم سے اووم ملتا ہے اور پھر سے وہ زائگوٹ اور پھر وہ ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ اس کو بھی آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو مقصد کیا ہے کہ ایک ہی جان، ایک ہی اسپرم ہے، اسی سے جو ہے وہ ایکس کروموزوم، وائی کروموزوم، وہ سارے معاملات جو ہے سائنس نے کھول کے رکھ دیے. باقی یہ کہ اس زمانے میں ان چیزوں کو سمجھنا بڑا مشکل تھا. اب یہ ہے کہ واضح طور پہ کھل کے قرآن سامنے آ چکا ہے. ہم نہیں مانتے یا ہم نہیں پڑھتے تو ہماری خود کی خباثت ہے. لیسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے پاس جا کر، مرد جا کر سکون پاتا ہے اپنی بیوی کے پاس اور بیوی سکون پاتی ہے اپنے مرد کے پاس. اب یہ سمجھ لیجیے گا یہ فطری چیزیں ہیں. میں بتا چکا ہوں کہ یہ بہت سی ایسی احادیث ہیں کہ جو میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، لیکن حیا کے کارن جو ہے، حیا کی وجہ سے میں یہاں پہ ان چیزوں کو دبائے رکھا ہوں. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اسلام 360 آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ کروا دیا گیا ہے. آپ اس میں سے ان چیزوں کو دیکھیں. بہت سی ایسی چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو ہے وہ آتی ہیں اس طرح کی چیزیں. ایک حدیث جو بڑے دبے الفاظ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں، کیا ہے حدیث ہے جی، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. سنن نسائی کی حدیث ہے 3391. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی چیزوں میں سے عورت اور خوشبو مجھے بہت پسند ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس چیز کو بڑا کچھ، اس کو کچھ گرا پڑا سمجھنا اور اس طرح کا سمجھنا، یہ حلال ہے. بڑے سے بڑے رسول نے اس کو اختیار کیا ہے، اولاد کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. باقی یہ کہ حرام اور حلال کی تفریق میں جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھ دی ہے، باقی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فالآن باشرہن، تو اب تم جو ہے وہ مباشرت کر سکتے ہو، یہ تمہیں سرٹیفکیٹ مل گیا. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، کہ دو چیزیں تمہارے پاس ہیں، اولاد ہے اور سکون ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب یہ ایک نیا ٹاپک یہاں سے چھڑ رہا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ
لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر. اب یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور کھاؤ اور پیو، وکلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ جب نمایاں ہو جائے، یتبین لکم، تم پر جب بائن ہو جائے یہ چیز، بالکل کھل کر واضح ہو جائے، خیط الابید. خیط کہتے ہیں دھاری کو، دھاگے کو. یہ جو دھاگا ہوتا ہے ہمارا عربی میں، اس کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں. باقی یہ جو دھاریاں ہوتی ہیں، جو آسمان میں جو دھاریاں ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی یہ خیط کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے. جیسے جو خیاط کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو درزی کا جو کام کرنے والا ہوتا ہے. ابیت کہتے ہیں جیسے بیز ہم پڑھ چکے ہیں، یا میں بیز، تو یہ سفید دھاری. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. رمضان کے ہی راتوں کے بارے میں مزید بات ہو رہی ہے کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابید، کہ خیط الابید یعنی سفید دھاری، من الخیط الاسود، کالی دھاری سے، فجر کی جو کالی دھاری سفید دھاری سے بالکل الگ ہو جائے. اب یہاں پہ ایک حدیث اور دیکھیے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1916. میں پہلے بھی یہ حدیث بیان کر چکا ہوں اس ضمن میں کہ جہاں لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، تفسیر سے نہیں لیکن قرآن کو جو ہے لوگ ترجمے سے پڑھ لیتے ہیں. یہاں پہ ذرا اس بات کو سمجھیے گا، میں اس کا کنکلوژن بھی انشاءاللہ بیان کروں گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے 1916. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جب یہ آیات نازل ہوئی، تاکہ، جس کا ترجمہ ہے تاکہ کھل جائے تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے، تو میں نے ایک سیاہ. اب یہ میں نے سے مراد کیا ہے؟ عدی ابن حاتم، یہ صحابی ہیں عدی ابن حاتم. یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ حدیث، انہوں نے یہ آیت سنی ہوگی قرآن کی، کہیں سے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہوگی، کہیں سنی ہوگی انہوں نے، جب یہ سامنے آئے ہوگی قرآن میں یہ آیت آئی ہے اس طرح سے، تو انہوں نے جب یہ آیت سنی، صرف یہ آیت سنی، اس کی کوئی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی تھی، تب تک مشغول ہوں گے جو بھی کچھ ہوگا، تو اس میں انہوں نے یہ کیا کام کیا انہوں نے، تو میں نے ایک سیاہ دھاگا، انہوں نے سیاہ دھاگا لیا، ریل لی، ایک سیاہ دھاگا لیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے، یعنی یہاں پہ کیا ہے، تو میں نے ایک سیاہ دھاگا لیا اور ایک سفید، یعنی سیاہ دھاگا لیا اور سفید دھاگا لیا، اور دونوں کو جو ہے وہ تکیے کے نیچے رکھ لیا، اور رات میں جو ہے وہ یہ کرتے رہے کہ اٹھ کے جو ہے یہ دیکھتے رہے کہ وہ سفید والا کالا ہوا کہ نہیں اور کالا والا سفید ہوا کہ نہیں. اب یہ نتیجہ تھا کس کا؟ کہ صرف آیت کو ہم نے سنا اور اس کا ہمیں ترجمہ پتا ہے. لیکن یہ کہ اصل تفسیر جو ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے آج کے لیکچر میں بھی 10 12 15 حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی. تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ جو لوگ صرف قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں، پھر اس طرح کے مغالطوں میں وہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ملوث ہوتے ہیں. یہاں پر جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عدی ابن حاتم فرماتے ہیں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اس کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں تھا، اس سے تو رات کی تاریکی، صبح کا ضب، جب صبح کی جو وہ پو جب پھٹتی ہے اور اس سے متعلق، اور دن کی سفیدی صبح صادق سے مراد ہے. تو دیکھو میری بات سمجھ لینا اچھی طرح سے کہ قرآن کو جو لوگ صرف ترجمے سے پڑھتے ہیں وہ پھر اس طرح کے مغالطوں کا شکار ہوتے ہیں. تم نے کیا کیا کہ تم نے قرآن کو صرف جو ہے ترجمے سے پڑھا، یہ رزلٹ نکل کے آئے گا. باقی یہ کہ تفسیر کے لیے تو تمہیں محمد رسول اللہ کی، یہ بھی اس کی بھی کوئی تفسیر نہیں ہو پاتی، اور امت میں بہت بڑا اشکال پیدا ہو جاتا ہے اس چیز کو لے کے. ہر بندہ یہی کام کر رہا ہوتا، اور یہ پھر چیز آ بھی جاتی، ہمیں دلیل بھی مل جاتی کہ فلاں فلاں صحابی نے بھی تو اس طرح کا کیا. بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ اگر یہ تصحیح نہ ہوتی، تفسیر کے معاملات نہیں ہوتے، صرف اس ایک آیت کو لے کر جو ہے بہت زیادہ مغالطہ ہو جاتا. تو مفسر بھی جو بھی تفسیر کرتا ہے قرآن کی، وہ محمد رسول اللہ کا، وہ جو جس کو کہتا ہوں میں عام اصطلاح میں کہ وہ چشمہ لگا کے وہ محمد رسول اللہ بعین اس طرح سے بیان کرتا ہے اس کی، جیسے محمد رسول اللہ نے ان چیزوں کو بیان کیا. تو یہ سمجھ لیجئے گا اس چیز کو کہ قرآن کو صرف ترجمے سے پڑھنا ایسا ہے کہ تم نے ورڈ ٹو ورڈ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ کی تفسیر تو اس میں نہیں آئی. ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو پھر رات تک جو ہے روزے کو کیا کرو، پورا کرو. یعنی یہ جو پروسیس ہوتا ہے، جیسے ہی اس پروسیس کا ملاپ ہو تو اس کو کہتے ہیں لیل، وہاں سے رات شروع ہو جاتی ہے. جیسے یہ دھاری پھٹی اور جو بھی کچھ ہوا، اور یہ یہ غروب آفتاب کے معاملات پہ بات ہو رہی ہے کہ جب یہ غروب آفتاب کی جو پہلی اسٹیج شروع ہوتی ہے اس کو یہاں پہ لیل کہا جاتا ہے. باقی ہے کہ شیعہ حضرات جو ہے اس سے تھوڑا سا ایک آگے جا کے ذرا 2-3 منٹ لیٹ کر کے کہ وہ لیل کا لفظ آیا رات کا، تو اس میں یہ چیز ہے. تو شروع بھی ہو سکتا ہے، اور 2-3 منٹ کے بعد کا جو کر رہے ہیں وہ ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی اس چیز کی دلیل ہوگی، کہیں سے کچھ نہ کچھ ہوگا اس میں.
تو آگے فرمایا جا رہا ہے لیکن یہ مباشرت کی جو تمہیں رمضان میں جو راتوں میں تمہیں مباشرت کی جو تمہیں اس میں جو تمہیں چھوٹ ملی، لیکن اس میں قدغن بھی ہے، بڑی گاڑی قدغن ہے. وہ کیا ہے؟ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ. اور دیکھو ہرگز، اب آپ میں پہلے بھی یہ بات جو ہے لیکچرز میں بیان کر چکا ہوں کہ میں ولا کا ترجمہ ہرگز کیوں کرتا ہوں. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ بات بتائی ہے. آپ دیکھیں گے یہاں لکھا ہے مثال کے طور پر ولا، اور مت مباشرت کرو ان سے کہ جب تم معتکف ہو، لیکن میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں ہرگز مت کرو. دیکھو یہ جہاں ولا کا لفظ آتا ہے یہ اس کو بھی ہلکے میں مت لینا. میں بتا چکا ہوں کہ جہاں لام اور نون لن تنالوا البر، یہ لن لام اور نون جہاں آ رہا ہے اس کا مطلب ہے ہرگز، لیکن یہ ولا کا بھی مطلب وہی ہے، مت کرو ایسا کام. تو ہم نے یہ ترجموں میں بڑی جو چاشنی لگا کے سارا بگاڑ دین میں جو ہے، لہٰذا میں نے ہمیشہ اس کا ترجمہ کیا ہے ولا تباشرون، ہرگز مباشرت مت کرو، تاکہ آپ کو اس چیز کا آپ کے اندر ریئلائزیشن رہے. وہ جب ایمفیسائز کیا جاتا ہے کسی چیز کو تو بات اچھے سمجھ آتی ہے. تو لہٰذا یہ لا تباشروہن، اور نہ مباشرت کرو، نہ سے مراد کیا ہے؟ ختم کر دی اس بات کی، جڑیں کٹ گئیں اس کی. لیکن ہم یہ لا کو جو ہے بڑے آسانی سے ہلکا پھلکا کر کے ہم آگے بڑھ جائیں. منع ہے یہ چیز، ولا تباشروہن، ہرگز تم اس میں جو ہے مباشرت نہیں کرو، وانتم عاکفون، جب تم معتکف ہو، مسجد میں ہو. کتنی سوچ کے بھی اس چیز پہ جو ہے گھن آتی ہے، انسان کو حیا آتی ہے. مسجد میں انسان کیسے مباشرت کرے گا؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ اس طرح کی آیات ہیں جس سے ہمارا دین جو ہے وہ اچھا ہے. ورنہ ہم کہاں جاتے؟ آج ہم نے یہودوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہوتا. بہت سے معاملات میں تو ہم نے یہودوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ کہ اگر یہ چیزیں اگر منع نہیں ہوتی تو مسجدوں میں بھی کیا کچھ ہو رہا ہوتا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ولا تباشروہن وانتم عاکفون، کہ دیکھو ہرگز مباشرت مت کرنا جب تم معتکف ہو، جب تم اعتکاف میں ہو. اب میں نے یہاں آپ لوگوں کی بات بتائی تھی کہ ویسے تو ایک لفظ اس کا جو ہے وہ ایک مضمون بن سکتا ہے. اب یہ عاکفون سے بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہاں میں اس کو نہیں چھیڑ رہا. اعتکاف سے متعلق جو انشاءاللہ پھر ہم کبھی اور بات کریں گے، یا آپ کو میں اس چیز کی جو ہے میں ہدایت کروں گا کہ آپ جو ہے اسلام 360 آپ کے پاس ہے، یا حدیثوں کی کوئی اجلاد جلدیں وغیرہ آپ کے پاس ہوں گی، آپ اعتکاف کے متعلق آپ اس سے وہ کر سکتے ہیں. یا انشاءاللہ یہ کہ جب اس میں آگے چل کے کوئی لیکچر پراپر اس کا جو ہے ہم وہ ریکارڈ کر لیں گے. لہٰذا یہ کہ اعتکاف کے جو معاملات ہیں اس کو میں یہاں نہیں چھیڑ رہا کہ کیا معاملات ہیں. عاکفون فی المساجد، لیکن یہاں ایک بات سمجھ لینا کہ اعتکاف صرف اور صرف ہوگا فی المساجد. بہت سی خواتین جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اعتکاف ازواج مطہرات نے کیا، مسجد میں کیا. اعتکاف اصحابیات نے کیا، مسجد میں کیا. اعتکاف اصحاب کرام نے کیا، رسول اللہ نے کیا، مسجد میں کیا. کیونکہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ یہاں پہ الفاظ آ رہا ہے. تو لہٰذا گھروں میں جو اعتکاف کرتی رہی ہیں، واللہ عالم اس کے کیا حقائق ہے، لیکن اعتکاف ہوتا ہے صرف مسجد میں. ٹھیک ہے جی. تو باقی یہ کہ ہمارے یہاں تو وہ مسجد کے جو ہے وہ احکامات ہیں ہی نہیں. مسجد میں کوئی جمعہ نہیں ہے، کوئی عیدین کے معاملات نہیں ہیں، کوئی اعتکاف کے معاملات نہیں ہیں، سوائے یہ کہ وہ جو ہمارا جو ایک مسلک ہے اہل حدیث، ان میں یہ کہ تھوڑی بہت کچھ چیز پائی جاتی ہے. اب اس میں فرمایا جا رہا ہے تلکا حدود اللہ، اور دیکھو یہ اللہ کی حدود، یعنی یہ حاشیہ اللہ نے کھینچ دیا. ہرگز یہ کام مت کرنا کہ تم اعتکاف کی حالت میں مسجد میں تم مباشرت کرو بیویوں سے. اب اس میں دیکھیے گا کہ ایک حدیث بہت پیاری جو میں آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں سرسری طور پہ. میں نے اس کا ڈیزائن بنایا لیکن اس کا صرف ایک پارٹ میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. آج میں اس حدیث کو کھول کے یہاں بیان کروں گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے 2038. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ بہت ڈیٹیلڈ آیت ہے جس میں کیا ہے کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے جو بیٹے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد میں اعتکاف میں تھے. آپ کے پاس ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے جی. جب وہ چلنے لگیں تو آپ نے صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ ام المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، زوجہ مطہرہ ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا لگے گا؟ ام المومنین. تو وہ بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ جیسے کہ جھٹ پٹا ہونے لگا ہے کہ میں جا رہی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تھوڑا رکو، جلد بازی نہ کرو، میں تمہیں گھر چھوڑ کر آتا ہوں. اب یہ بہت سی چیزیں اس میں آپ کو جواب مل جائے گا. گھر چھوڑ کر آتا ہوں، بیوی ہے مثال کے طور پر، بچے وغیرہ نہیں ہیں، بیوی کھانا دینے آئی مسجد تک کچھ عبایا وغیرہ میں. اب آپ کو ڈر ہے کہ کچھ مسئلہ، آپ اسے گھر تک چھوڑ کر آ سکتے ہیں. لیکن ایک بڑی پیاری چیز اس میں آ رہی ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں.
وہ کیا ہے کہ جلدی نہ کرو. زوجہ محترمہ جو تھی ان سے فرمایا, جو کہ کون تھی, صفیہ بنت حی سے فرمایا کہ جلدی نہ کرو, میں چلتا ہوں, تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں. ان کا حجرہ جو تھا وہ دار اسامہ, دار کہتے ہیں گھر کو, اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو گھر تھا بہت بڑا کوئی دار ہوگا, کوئی کمپارٹمنٹ ہوگا, اس میں ان کا گھر تھا. تو وہ کیا ہوا, چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو 2 انصاری صحابیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے عبائے میں, حجاب میں, یہ ہوں گی ازواج مطہرہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جا رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا تھے, معتکف تھے. تو یہ 2 صحابی جو انصاری صحابہ جو ہے یہ سامنے سے آنے لگے. تو اس میں یہ ہوا کہ وہ کیا کرنے لگے, وہ جلدی سے آنکھیں چرا کے جلدی سے وہ سیدھے جانے لگے. تو وہاں پہ محمد رسول اللہ نے ان دونوں حضرات کو بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی ہے. ان دونوں حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور جلدی سے آگے بڑھنا چاہا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو, ادھر سنو, میری بات سنو, یہ صفیہ بنت حی ہیں جو میری بیوی ہیں. ان حضرات نے جو تھے انہوں نے عرض کی سبحان اللہ یا رسول اللہ. یعنی ان کو لگا کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر شک کریں گے, تو ان کے منہ سے بے ساختہ الفاظ نکلے کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ. اس میں آگے محمد رسول اللہ نے وضاحت بھی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. یہ میں نے بتایا تھا کہ جس کا میں نے جو ہے یہ وہ میں نے بنایا اس کا ڈیزائن, لیکن میں نے صرف اتنے پارٹ کا بنایا. شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, اور مجھے خطرہ یہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی بری بات جو ہے وہ نہ ڈال دے اس چیز کو لے کر. بہت سے ہمیں اس ایک حدیث سے بہت سے ہمیں جو ہے اس کے جو ہے وہ ہمیں اس سے جو ہے نصیحت ملتی ہے اور چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس سے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها, تو دیکھو یہ اللہ کی حدود ہے لہٰذا اس سے تجاوز نہ کرو. فلا تقربوها سے تو یہ ہوگا کہ اس کو قریب بھی مت جاؤ, تجاوز تو یہ ہوگا کہ اس کے پار نہ جاؤ. یہاں فرمایا جا رہا ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ, اس طرف دماغ بھی مت جانے دو اپنا. کذالک یبین اللہ آیات للناس لعلہم یتقون, اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے کھول کر بیان کرتا ہے, بیان کرتا ہے کھول کر آیاتی ہی, اپنی آیاتوں کو, للناس لوگوں کے لیے, لعلہم یتقون تاکہ حقیقی تقوی جو ہے تم حاصل کر سکو. سمجھ آ گئی؟ اب اس میں آگے دیکھیے گا جو ایک ٹاپک آ رہا ہے جو ہمیشہ میں آپ لوگوں کے سامنے, کوئی میری ایسی بات نہیں جس میں چیز نہ آتی ہو. وہ کیا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ. اب وہ جو معاملات تھے رمضان وغیرہ کے جو معاملات تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے الحمدللہ. تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے, یہ آخری آیت ہماری ہوگی آج کی. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اور دیکھو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا, اور نہ پہنچاؤ اس کو حاکموں تک, اس غرض سے الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس, کہ تم کسی اور دوسرے حصے کا, کسی اور دوسرے انسان کا, کسی اور دوسرے لوگوں کا حصہ جو ہے تم کھا جاؤ, من اموال الناس, دوسروں کے حصے, بالاثم وانتم تعلمون, ناجائز طریقے سے تم جو ہے اس کو کھاؤ. یہ آیت تھی رشوت لینے کے ضمن میں, آیت تھی. تو یہ میں نے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ کیا تھا, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 میں کیا فرمایا جا رہا ہے, اور تم لوگ نہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ, اور نہ حاکموں کو ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تم انہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. یعنی یہ ہوتا کیا ہے, رشوت کیا ہے در حقیقت سمجھیے گا. مثال کے طور پر 2 MBBS ہیں, ایک نے کیا کیا, اب اس میں دیکھا جائے اصل طریقہ یہ ہے کہ دونوں کا ایگزامن کیا جائے کہ اصل حقیقی اعتبار سے کون ہے جو اس جاب کا یا اس چیز کا, جو بھی چیز ہے اس کا حقدار کون ہے. اب اس میں ٹھوک بجا کے اس چیز کو دیکھا جائے, جو اصل حقدار ہے, جو ایگزام پاس کرتا ہے, جو انٹرویو پاس کرتا ہے, اس کو ملے. لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے رشوت کھلائی اس جاب کے لیے. اس میں کیا ہو گیا, ایک تو آپ نے حرام کام کیا, رشوت دی. یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں, اس کو حرام مطلق بلکہ لعنت جو ہے اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اس میں حدیث بھی رکھوں گا. تو ایک تو یہ ظلم کیا آپ نے, دوسرا ایک ظلم آپ نے اور کیا. وہ ظلم کیا تھا کہ آپ نے دوسرے کا بھی حق مارا. اب وہ بیچارہ MBBA تھا, جو بھی تھا, ڈاکٹر تھا, انجینئر تھا, وہ بھی مستحق تھا بیچارہ, وہ بھی پتہ نہیں کس طرح سے دھکے کھا کے آیا. تو 2 جرم ہو گئے اس میں. ایک جرم آپ نے رشوت کھلائی, ایک یہ جرم, دوسرا یہ کہ آپ نے اس کا بھی حق مار دیا. وہ مستحق تھا اس کا زیادہ, لیکن آپ نے رشوت کے کھلا کے آپ نے کام کیا. اب یہاں پہ حدیث دیکھیے گا, جامع ترمذی کی حدیث ہے 1337. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا,
رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔